اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ خالق کائنات نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں اس انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، انہیں گننا چاہو، تو تمہارے بس کی بات نہیں۔ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ یہ سمندر جتنے ہیں یہ سیاہی بن جائیں، اور جتنے زمین کے منہ کے اوپر درخت ہیں ان سب کی کلمیں بنا لی جائیں، اور جتنے انسان جن فرشتے ہیں سب میرے اللہ کی الحمدیں لکھنے لگ جائیں، بیان کرنے لگ جائیں۔ فرمایا کہ یہ سمندر، یہ سیاہی، بلکہ اتنے اور سمندر ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کلمیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، گھس جائیں گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، لیکن اللہ کی الحمدیں جو ہیں ان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور خالق کائنات نے اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں اس حضرت انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور اپنی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ جو ہے وہ انسان کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے بہترین سانچے میں ڈالا، احسن اور خوبصورت بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو عزت بخشی، تکریم بخشی، یہاں تک کہ اللہ کی جو مقرب مخلوق فرشتے ہیں ان کو بھی خالق نے جب اس آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ فرشتوں میں نے آدم کو پیدا فرمایا، یہ تم سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، اس کی فضیلت اور اس کا جو شرف ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے جھکو، اس کی عظمت کا اقرار کرو۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بڑا درجہ عطا فرمایا ہے۔ جتنی بھی نعمتیں خالق نے اس کائنات میں پیدا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری اس انسان کی خدمت اور نوکری کے لیے بنائی گئی ہیں۔ سب اس کے نوکر ہیں، اس کی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ چاند ہے، سورج ہے، یہ زمین کی جو بھی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے خالق کائنات نے پیدا فرمائی ہے۔
اور پھر یہ ہے کہ جو بھی چیز اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے اس کے پیدا فرمانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. بے مقصد عبث رائے گاں بیکار میں اللہ رب العزت نے کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا. کوئی بھی چیز ہے اس کے پیدا فرمانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. اسی طرح انسان کو اگر بنایا ہے تو اس کے بنانے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بے مقصد کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں فرمائی. اور انسان کے بنانے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جنوں کو پیدا فرمایا تو میں نے صرف اور صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے. باقی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو اس کی نوکر ہیں، اس کی چاکر ہیں، اس سے نیچے ہیں، اس سے کم تر ہیں، اس سے گھٹیا ہیں. وہ تو اس کی خدمت اور نوکری کے لیے پیدا فرمائی گئی ہیں. اور انسان اس کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، نہ کہ مخلوقات کی بندگی کے لیے. مخلوقات تو اس سے کم تر ہے. اب انسان نے یہ پہچان کرنی ہے کہ اس انسان سے اعلیٰ ذات کون ہے، اس سے افضل کون ہے. باقی تو ساری کائنات اس سے نیچے ہے، اور انسان سے اعلیٰ اگر ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے. سب سے پہلا فرض جو انسان کا بنتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے خالق کی پہچان کرے، اپنے الہ کی پہچان کرے کہ میرا الہ کون ہے. مقصد حیات انسان کا یہی کرے پہچان میرا الہ کون ہے. تو خالق کائنات نے جو چیز بھی اس کائنات میں تخلیق کی ہے اس کو مالک کائنات نے کوئی نہ کوئی ایسی صفت، ایسا وصف ضرور بھی ضرور عطا فرمایا ہے جو کہ کائنات میں کسی دوسری چیز کے اندر وہ صفت، وہ وصف نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق نے اس کی ایک معرفہ، علامت اور مخصوص پہچان بنا دی ہے جو اسے عطا فرمائی ہے. مثال کے طور پہ سبزی کو لے لو کہ جتنی بھی سبزیاں ہیں ان کے اندر کچھ صفات مشترک ہیں کہ ساری سبزیاں مٹی میں پیدا ہوتی ہیں، مٹی سے اگتی ہیں. ساری سبزیاں جتنی بھی ہیں ان کو ایک ہی قسم کا پانی بھی دیا جاتا ہے، دھوپ بھی ان کے اوپر ایک جیسی پڑتی ہے، آب و ہوا بھی ان کو ایک جیسی میسر ہوتی ہے. یہ بوئی جاتی ہیں، کاٹی جاتی ہیں، پکائی جاتی ہیں، کھائی جاتی ہیں. یہ سبزیوں کے اندر یہ مشترک صفات ہیں، سب کے اندر پائی جائیں گی. لیکن ایک صفت جو ہے، ایسا وصف اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کو عطا فرمایا جو کسی دوسرے کو نہیں دیا. مثال کے طور پہ سبزیوں میں سے کریلے ہی کو لے لو کہ خالق کائنات نے جو ذائقہ اور ٹیسٹ کریلے کو عطا فرمایا ہے وہ کسی دوسری سبزی میں نہیں مل سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عقل ہی نہیں تسلیم کرتی، یہ عقلی دلیل ہے کہ کریلے کا ٹیسٹ کسی دوسری سبزی میں مل جائے. ناممکن ہے، نہیں مل سکتا. اسی طرح پھلوں کو لے لو کہ جتنے بھی پھل ہیں کچھ صفات ان کے اندر مشترک ہیں، یکساں ہیں. سارے پھل جو ہیں وہ کھائے جاتے ہیں، سارے مفید ہیں.
لیکن جو ایک مخصوص پہچان اللہ رب العزت نے کسی پھل کو دی ہے وہ دوسرے میں نہیں آ سکتی. مثال کے طور پہ مالٹا ہے. اب جو مالٹے کا ذائقہ ہے وہ کسی فروٹ کسی پھل کے اندر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مل سکے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالق کائنات نے اس کو اپنی ایک الگ پہچان اور منفرد حیثیت عطا فرمائی ہے جو کائنات میں کسی دوسری چیز میں نہیں پائی جا سکتی. پانی کو لے لیں. پانی کو خالق کائنات نے ایک مخصوص علامت یہ عطا فرمائی ہے کہ اس کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے. اس سے پیاس بجھتی ہے. اب اگر پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی کے علاوہ دنیا کی جو چیز بھی ہم کھا پی لیں اس سے پیاس نہیں بجھے گی. پیاس اپنی جگہ پر برقرار رہے گی. اسی وقت پیاس بجھے گی جب ہم پانی پیئیں گے. یہ پانی کی مخصوص صفت ہے جو کسی دوسری چیز میں نہیں آ سکتی. اسی طرح خالق کائنات نے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن کریم ہے، یا اور جتنے صحیفے بھی خالق کائنات نے دنیا کے اندر لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے، ان کے اندر کچھ صفات تو مشترک کہ وہ ساری کی ساری کتابیں من جانب اللہ تھیں، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی. ساری کی ساری حق تھیں، سچی تھیں. اور جتنی بھی کتابیں آئیں خالق نے دنیا کے اندر انبیاء کو دے کر بھیجی، وہ ساری کی ساری انسان کی ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی. لیکن ہر ایک کتاب کو خالق کائنات نے ایک منفرد حیثیت ضرور دی. اب قرآن کریم کو دیکھ لیں کہ یہ دین آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور چلتا آیا، لیکن کوئی کتاب جو ہے اس کے اوپر دین مکمل نہیں ہو سکا. اگر یہ دین مکمل ہوا ہے تو آ کے قرآن کے ذریعے ہوا ہے، اور یہ قرآن کی ایک مخصوص صفت ہے. اس کا اپنا اعزاز ہے. قرآن کریم کا ایک منفرد درجہ اور مرتبہ ہے جو کسی دوسری کتاب کو نہیں ملا. فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے اس قرآن کے ذریعے مکمل کر دیا. اسی طرح جتنی بھی خالق کائنات نے کتابیں اتاری ہیں دنیا کے اندر، اتارنے کے بعد بھیجنے کے بعد کسی کتاب کا جو ہے نا اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں خالق نے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں. ان کے اندر کافی کمی پیش ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے، رد و بدل آ چکا ہے. لیکن قرآن کریم جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں خالق کائنات کا اعلان ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو اتارنے کے بعد بھیجنے کے بعد خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں خود لیتا ہوں، اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی میں ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، اس قرآن کریم کے اندر ایک ذرہ بھر بھی کمی پیشی نہیں ہو سکی. اس میں کوئی تعریف، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا، اور نہ ہی قیامت تک ہوگا. اور یہ بھی قرآن کا اعزاز ہے کہ یہ آسمانی آخری کتاب ہے. اب قیامت کی صبح تک اسی قرآن کے مطابق عمل ہوگا، اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. اب قرآن کے بعد کوئی الہامی اور آسمانی کتاب جو ہے
وہ کائنات کی ہدایت کے لیے نہیں اتاری جائے گی، بلکہ قرآن جو ہے یہ مکمل دین ہے، اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح انسانوں کو دیکھ لو کہ خالق کائنات نے کچھ صفات جو ہیں انسانوں کے اندر مشترک رکھی ہیں، کچھ صفتیں ایسی ہیں جو کہ تمام انسانوں کے اندر یکساں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر آدمی جو ہے اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں۔ سارے انسان چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، جاگتے ہیں۔ یہ صفات سب کے اندر مشترک ہیں، لیکن خالق کائنات نے ہر انسان کو ایک ایسی صفت عطا فرمائی جو کہ مخصوص اسی کے ساتھ، وہ کسی دوسرے میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پہ ہر آدمی جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ الگ ہے، ہر آدمی کا ذہن علیحدہ ہے، اس کی سوچ، اس کا خیال جو ہے وہ الگ ہے، اور ہر ایک جو بھی انسان ہے اس کی شکل جو ہے دوسرے انسان سے نہیں ملتی۔ یہ میرے اللہ کی کاراگری ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، پاور ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں سب کی شکلیں مختلف ہیں، ایک کی شکل دوسرے سے نہیں مل سکتی۔ یہ آدمی کی ایک منفرد حیثیت ہے۔ اور اسی طرح آدمی کی یہ جو ہاتھوں کی لکیریں ہیں، انگلیوں کی، یہ بھی ایک آدمی کی جو لکیریں ہیں انگلی کی، انگوٹھے کی جو فنگر پرنٹ ہیں، یہ بھی دنیا کے اندر ایک آدمی کی جو فنگر پرنٹ ہیں وہ کسی دوسرے سے نہیں مل سکتی۔ یہ مخصوص علامتیں خالق کائنات نے کچھ انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ مشترک ہیں، وہ سب میں پائی جائیں گی۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام ہیں کہ خالق کائنات نے انبیاء کے اندر کچھ صفات جو ہیں وہ مشترک رکھی ہیں، وہ سب کے اندر یکساں ہیں۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے جن انبیاء کو بھی بھیجا وہ سارے کے سارے من جانب اللہ تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ سارے کا سارے صدیق اور امین سے سچے تھے۔ سارے انبیاء جو تھے وہ ایک خالق کی پہچان کروانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو اپنے الہ کی شناخت کروانے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارے انبیاء کا فرض تھا، ڈیوٹی تھی۔ لیکن ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایک علیحدہ منفرد پہچان بھی عطا فرمائی جو کسی دوسرے نبی میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا، اور یہ آدم علیہ السلام کی ایک مخصوص پہچان ہے، منفرد حیثیت ہے جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پہلے نبی ہیں، اور یہ بھی ان کا منفرد مقام ہے، مخصوص علامت ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو کہ خالق کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا فرمایا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مخصوص علامت ہے، منفرد مقام ہے ان کا جو کائنات میں کسی دوسرے کو میسر نہیں مل سکتا۔ کوئی اگر دعویٰ کرے کہ میں بن باپ ہوں تو وہ غلط ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں زمین کے اوپر کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلائے، اور موسیٰ علیہ السلام اس صفت کے اندر منفرد ہیں، اس صفت میں ان کا کوئی ثانی نہیں، کسی دوسرے کے اندر یہ صفت نہیں آتی کہ دنیا میں اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا۔ اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے معاشرے میں نبوت ملنے سے پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ امین اور صدیق کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ صدیق اور امین کے لقب سے معاشرے میں مشہور تھے، لیکن یہ صفات جو ہیں یہ آپ کی معرفہ نہیں ہے، مختص نہیں ہے، آپ کی منفرد حیثیت نہیں ہے۔ یہ صفات تو تمام انبیاء میں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سچا نہ ہو، اللہ رب العزت جھوٹے کو کبھی نبوت عطا فرماتے ہیں، سچے کو اللہ رب العزت نبی بنا کر بھیجتے، اور جو امین نہ ہو، خیانت کار ہو، تو خیانت کار کو تو اللہ رب العزت نبوت کے لیے اس کا انتخاب ہی نہیں کرتے۔ یہ صفات تو تمام انبیاء میں مشترک ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو صفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخصوص منفرد حیثیت عطا فرمائی ہے، وہ آپ کی معرفہ علامت ہے، وہ کسی دوسرے میں نہیں آ سکتی، کسی نبی میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پہ خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ اب یہ امام الانبیاء والا اعزاز، یہ عہدہ جو خالق نے آپ کو عطا فرمایا، یہ ہم کسی نبی کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا۔ آپ کے اوپر نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، بلکہ قیامت کی صبح تک آپ ہی کی شریعت جو ہے اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کی یہ منفرد حیثیت ہے۔ یہ صفت ہم نہ ابراہیم علیہ السلام کو دے سکتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، کسی نبی کو بھی ہم خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی مخصوص علامت بن چکی ہے، جو صرف اور صرف آپ ہی میں پائی جائے گی، کسی دوسرے کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو اسی طرح خالق کائنات نے اپنے قرآن کریم کو الحمدللہ سے شروع کیا ہے۔ الحمد سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کی الحمد، جو اللہ کا حق بنتا ہے، اسے پہچانے اور وہ للہ کرے، وہ اللہ کے لیے خاص کرے۔ خالق کی الحمد کے اندر مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ خالق کے ساتھ مختص ہے، یہ اللہ رب العزت کا منفرد مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے حمد سے قرآن کریم کو نہیں شروع کیا، بلکہ الحمد سے شروع کیا۔ ایک حمد ہے، ایک الحمد ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ اسم کے اوپر جب الف لام آ جائے گا تو وہ نکرہ سے معرفہ میں بدل جائے گا۔ اب یہ مخصوص منفرد حیثیت بن چکی، معرفہ علامت ہوگی۔ خالق سنتے ہیں، یہ اللہ کی حمد ہے سننا۔ خالق دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی حمد ہے دیکھنا۔ لیکن یہ حمد جب الحمد بنے گی تو پھر میں نے یہ ہو جائیں گے کہ جس طرح میرا خالق دیکھتا ہے اس طرح کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور جس طرح میرے اللہ سنتے ہیں اس طرح کوئی سن نہیں سکتا۔ پھر الحمد جب بن جائے گی تو پھر یہ
صرف اور صرف اس مالک کا حق ہے، اس میں پھر کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور جو الحمدللہ ہے یہی اصل توحید ہے۔ اللہ کی الحمد جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ اسے دے دینا، اسی کا نام توحید ہے۔ اور اللہ کی الحمد میں، خالق کی الحمد کے اندر مخلوق کی شرکت کرنا، مخلوق کو شریک کرنا، اسی کا نام شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لا تشرک باللہ، بندے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے برابر کوئی نہ کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جیسا بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، بہت بڑا ظلم عظیم ہے، اس کو اللہ رب العزت بالکل پسند نہیں فرماتے، اس سے اللہ رب العزت کو سخت نفرت ہے۔ فرمایا کہ لوگوں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ فرمایا کہ میرے بندے، تیرے پاس جتنے بھی گناہ ہوں گے، جتنی بھی زیادتیاں ہوں گی، جتنے بھی ظلم ہوں گے، تو میں غفور الرحیم ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کرنے کے اوپر طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ میرے خالق کے اوپر کوئی اور عدالت نہیں ہے جو اللہ کو پوچھ سکے۔ میرا اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے، سب کی پکڑ کر سکتا ہے، لیکن میرے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا شرک سے ہٹ کر اگر کوئی جرم، کوئی گناہ ہوگا، جتنی بڑی بھی زیادتی ہوگی، تو اللہ جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن شرک کے بارے میں سن لو کہ دنیا کے اندر میں نے یہ تمہیں متنبع کر دیا، آگاہ کر دیا کہ اس کی معافی کی میرے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ مشرک لوگ جو شرک کرنے والے، وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے، جنت کی ہوا کو بھی مس نہیں کر سکیں گے۔ یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین جرم، اور کائنات میں نہیں کوئی اللہ کے ہاں جتنا کہ شرک ہے۔ شرک کو اللہ رب العزت ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے گئے ان کو بھی اس چیز سے میں نے آگاہ کر دیا تھا کہ شرک جو ہے اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ کو بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ شرک جو ہے اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ دنیا کے اندر شرک کی سرکوبی کے لیے ہی بھیجے جاتے ہیں۔ تمام انبیاء جو ہیں انہوں نے مخلوقات کو ایک اللہ کا در دکھایا، جو مخلوقات کا الہ ہے اس کی پہچان کروائی، خالق کے در کو، ایک در اللہ کا جو ہے وہ لوگوں کو دکھایا، مخلوق سے ہٹا کے خالق کے ایک در کا منگتا اور بھکاری بنایا۔ یہ انبیاء کا فرض تھا کہ ان کو ان کے خالق کی پہچان کروائیں۔ تو لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، شرک جو ہے اس سے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی اللہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو مخصوص علامت کسی کی بن چکی ہے
اس کے اندر کسی دوسرے کی ملاوٹ کرنا یہ ظلم ہے، ہو ہی نہیں سکتی، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اب دیکھو اللہ رب العزت کے جتنے بھی نبی آئے وہ سارے رحمت بن کر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حالانکہ جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے رحمت بن کر آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء جتنے بھی آئے وہ ایک محدود مدت کے لیے، ایک مخصوص قوم کے لیے، ایک مخصوص علاقے تک کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ تو کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے، انسانوں کا عالم، حیوانوں کا عالم، چرند پرند کا، جتنے بھی عالمین ہیں سب کے لیے خالق کائنات نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ آپ کی مخصوص علامت ہے، منفرد حیثیت۔ اور پھر مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہے، سب میں سے انبیاء کا درجہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ کی مخلوق میں انبیاء کا درجہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور انبیاء کو بھی مختلف لقب جو ہیں وہ ملے ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہوئے، عیسیٰ روح اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ بنے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ بنے۔ لیکن جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں کوئی داتا نہیں ہے، یہ لقب کسی کو نہیں ملا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، یہ عہدہ کسی کو نہیں دیا گیا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی عہدے ہیں یہ نبوت سے اعلیٰ اور افضل، بالا اور برتر ہیں۔ یہ عہدے مخلوقات جو ہے اس کے شایان شان نہیں ہیں، یہ عہدے خالق کے شایان شان۔ اب داتا اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد اس اللہ کا حق بنتا ہے جو کہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنہار ہے، ہر ایک کا پیٹ بھرنے والا، سب کو روزی دینے والا، ہر ایک کے اسباب جو ہیں وہ مہیا کرنے والا، ہر چیز کا۔ تجھے جو ہر چیز عطا کرنے والا ہو، سب کچھ دینے والا ہو، وہ داتا کہلاتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اسے داتا کہا جائے۔ یہ عہدہ صرف اور صرف اسی کو سجدہ ہے۔ مخلوقات کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، انسانوں تم سارے کے سارے کیا ہو؟ الفقراء، اللہ کے در کے فقیر اور محتاج، منگتے اور سوالی ہو۔ اس خالق کے فضل اور کرم کے بغیر تمہارا ایک سیکنڈ بھی گزارا جو ہے وہ نہیں چل سکتا، مشکل ہے۔ خالق کا مخلوق کے بغیر چل سکتا ہے، لیکن مخلوق کا خالق کے بغیر ایک سیکنڈ بھی گزارا ناممکن ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سارے فقیر اور محتاج، لیکن یہ جمع کا صیغہ انتم، سارے جتنے بھی لوگ ہو سارے کے سارے فقیر اور محتاج، لیکن خالق کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی فقیری والی، محتاجی والی، کہ اسے کوئی ضرورت ہو۔
اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، بلکہ فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعریفوں والا ہے، اللہ حمدوں والا ہے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ میرے اللہ کے خزانے لا محدود ہیں، اور اللہ کے خزانوں سے، اللہ کے خزانوں کی جو ہے مثال دنیا کے اندر اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک عالم آدمی ہو، وہ دوسروں کو علم پڑھائے سکھائے تو اس کے اپنے علم میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ کمی کی بجائے اس کے اپنے علم میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح میرے اللہ کے خزانے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیاں جو ہیں اس کے پاس اوپر جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان ٹہنیوں میں سے جنتی آدمی جب کوئی ایک سیب توڑے گا یا کوئی چیز فروٹ توڑے گا تو واپس مڑ کر دیکھے گا تو وہاں 10-12 اور لگے ہوئے ہوں گے۔ میرے اللہ کے خزانے جو ہیں وہ خرچ کرنے سے کام نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں۔ خود خالق فرما رہے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ یہ اللہ کی مخصوص علامت ہے کہ اسے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں، محتاجی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی ساری کائنات جو ہے وہ محتاج ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، فقیر ہے۔ اب جو فقیر ہو وہ داتا نہیں ہو سکتا، اور جو داتا ہوگا اس کے اندر فقیری نہیں آنی چاہیے، نہ آ سکتی ہے۔ اسی طرح خالق کے کائنات فرماتے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنایا گیا، انسان کے اندر ضعف ہے، ضعیف بنایا گیا۔ اب جو مشکل کشا ہوگا اس کے اندر کمزوری اور ضعف نہیں آنا چاہیے، اور جو ضعیف اور کمزور ہو اسے مشکل کشا نہیں ہونا چاہیے، نہ وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا صرف اور صرف ایک خدا کی ذات ہے، باقی ساری کائنات جو ہے اس سے مانگنے والی ہے۔ فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے منہ پر کوئی ایسی جاندار چیز نہیں ہے کہ جس کی روزی ہے اللہ کے ذمہ نہ ہو، جس کا رازق اللہ نہ ہو۔ اب رب العالمین تو اللہ ہیں، تمام عالموں کو کھلانے پلانے والے اللہ، سب کا پیٹ بھرنے والے میرے اللہ۔ اب علی حجویری جو ہیں وہ کس کو روزی دیتے ہیں؟ وہ داتا کیسے؟ داتا وہ جو سب کچھ دینے والا۔ اور پھر یہ ہے کہ داتا اور مشکل کشا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، ہر صورت میں ہونی چاہیے، تب وہ داتا اور مشکل کشا کہلانے کا حقدار ہے کہ اسے علی کل شیء قدیر ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ صفت ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور قرآن سے پوچھو، جہاں بھی پڑھیں گے قرآن یہی بتائے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، باقی مخلوقات جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو غوث اعظم سب سے بڑا غوث، فریاد رس اعظم میں نہیں بڑا، سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ سب سے بڑا فریاد رس اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ میرا آدمی جب بھی مجھے پکارے، جہاں سے بھی پکارے، میں سننے والا ہوں، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، میں اس کے قریب ہوں۔ کتنا؟ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو اس کی شاہ رگ سے بھی نزدیک ہوں۔ تو ایسے داتا کی، ایسے خالق کی جو منفرد حیثیت ہے، جو مخصوص پہچان ہے، اس کی الحمد ہے، وہ دوسروں کو، مخلوقات کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ سورہ اخلاص کو دیکھیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کل
اعلان فرما دو۔ اللہ جی کیا فرمایا؟ لوگوں کو کہو کہ لوگوں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ جی کس چیز میں کیسے؟ فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اسے کوئی محتاجی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور اس چیز کے اندر کہ جسے کوئی حاجت نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی ضرورت نہ ہو، وہ اس ذات میں، اس صفات میں، اس صفت کے اندر وہ احد ہے بس۔ باقی کائنات میں سے کوئی بھی نہیں جو سمد ہو، جسے کوئی ضرورت نہ ہو، جسے کوئی مجبوری نہ ہو، جسے کوئی حاجت نہ ہو، اور جسے کوئی حاجت نہیں ہے، وہ صرف ایک خدا کی ذات۔ فرمایا محبوب انہیں سمجھاؤ کہ لوگوں لم یلد ولم یولد، میرا اللہ وہ ہے کہ جس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں، اولاد اس کی کوئی نہیں ہے، اور ولم یولد نہ ہی اس کے والدین، اس کا مائی باپ کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی برابری بھی کرنے والا کوئی نہیں، کوئی اس کا کنبہ قبیلہ نہیں ہے، کوئی اس کی برادری والے نہیں ہیں۔ اور یہی چیزیں ہیں جو کسی کو کوئی بات ماننے، منوانے یا فیصلہ کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہیں، کہ کسی کو کوئی اشد ضرورت ہو، کوئی مشکل پیش آئے، اس کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ ماننے کے اوپر مجبور ہو جائے، یا یہ ہے کہ اس کی اولاد جو ہے اس کی طرف سے وہ مجبور ہو جائے، یا والدین کا پریشر ہو اس کے اوپر، یا پھر یہ ہے کہ برادری کے سامنے اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ فرمایا نہیں، میرے محبوب فرما دو اللہ رب العزت جو ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہیں، وہ سبحان ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تو اب دیکھو کہ کائنات کے اندر ایک معمولی چیز لے لو، سبزی میں کریلا ایک معمولی چیز ہے بالکل، اس کی جو مخصوص علامت ہے وہ ہم کسی دوسری سبزی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ کریلے کا ذائقہ جو ہے وہ بھنڈی میں آ جائے یا کدو میں آ جائے، اور اسی طرح جو بھنڈی کو خصوصیت جو مخصوص صفت خالق نے دی ہے اسے کریلا بھی پیش کرنے سے عاجز ہے، نہیں دے سکتی، آ ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مالٹے کا ذائقہ کسی دوسرے فروٹ میں نہیں مل سکتا، ایک انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملتی جو اس کی مخصوص علامت۔ جب کائنات کے اندر ہم کسی معمولی چیز کی بھی جو مخصوص علامت ہے، جو منفرد علامت ہے، جو اس کی معرفہ علامت ہے، مخصوص پہچان ہے اس کی، وہ ہم دوسری چیز کو نہیں دے سکتے، تو پھر وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ اس کی صفات، اس کی جو مخصوص علامت ہے، اس کی جو منفرد حیثیت ہے، وہ مخلوق میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اتنا سنگین جرم اور کائنات میں نہیں کوئی اللہ کے ہاں جتنا کہ شرک ہے۔ اور اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں دنیا سے فارغ ہو گیا، رخصت ہو گیا، چلا گیا، تو یہ آدمی خسارے میں چلا گیا۔ دنیا میں زندگی کے اندر جو الحمدللہ کے آگے نہیں جھکا، اللہ کی الحمد کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کا جو حق بنتا تھا وہ صرف اسے نہیں دیا بلکہ اس میں ملاوٹ کی، شرکت کی، تو آخرت میں چل کے ایسے آدمی کے لیے کوئی بھی نہیں ہے جو اسے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اسی لیے خالق کائنات نے اپنے قرآن کریم کو الحمدللہ سے شروع کیا، فرمایا کہ الحمدللہ مان لے، اللہ کی جو مخصوص علامت، جو منفرد حیثیت ہے وہ اسے دے دے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ تو پھر آگے تیرے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آسان کر دیا، لیکن یہ ہے کہ اگر پہلی آیت جو ہے اسے ہی تسلیم نہیں کرے گا، خالق کا جو حق ہے وہ مخلوق کے اندر اگر تو مانے گا تو پھر آگے قرآن میں سے انسان کو سوائے ٹھوکروں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ الحمد میں مضمر ہے خدا بھی اور خدائی بھی، اسی میں میرا شرف ہے، اسی سے ہے رسوائی بھی۔ اگر میں خالق کی الحمد جو ہے وہ مان لوں، تسلیم کر لوں، جو اللہ کا حق بنتا ہے اسے دے دوں، تو اس میں میری کامیابی ہے، میرا خالق راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ اور اگر اللہ کی الحمدوں میں، خالق کی الحمدوں میں مخلوق کو شریک کیا تو پھر میرے لیے سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں، پھر میں بہت بڑا خسارے میں جا گیا، جو خسارہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ دیکھو خالق کائنات نے دنیا کے اندر ہر ایک کے حقوق جو ہیں وہ مقرر فرما دیے۔ والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، برادری کنبے قبیلے والوں کے حقوق ہیں، ہمارے اپنے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے، بے شمار حقوق ہیں، وہ ہمیں دینے پڑیں گے، ہر صورت دینے پڑیں گے۔ اور اگر ہم وہ حقوق جو ہیں وہ نہیں دیں گے، بچوں کا حق بچوں کو، والدین کا حق والدین کو، اور بھائی بہنوں کا حق ان کو نہیں دیں گے تو ان کی پوچھ پکڑو۔ تو جب ان حقوق کے اوپر پوچھ پکڑ ہوگی تو خالق کا حق جو دبائے گا اس کے اوپر پوچھ پکڑ نہیں ہوگی۔ خالق کا جو حق بنتا ہے اسے وہ اللہ رب العزت کو ہر صورت دینا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ اسی میں انسان کی بچت ہے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کا متن ہے۔